چھوڑ کر سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اسلام کی دنیا تاکہ آپ غازی کیوں؟ میری ویڈیو مولا دیکھ سکیں۔ میں سکینہ سے اور اصغر سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ پانی لاؤں گا، اب آپ میرا لاشا اٹھا کے لے جائیں گے تو مولا ان کی آس ٹوٹ جائے گی، مولا وہ بے چین ہو جائیں گے مولا، اس لیے یہ میری لاشے کے ساتھ جو کرے سو کرے، آپ مجھے اٹھا کے مت لے جانا مولا، اور سکینہ کو اطلاع مت کرنا کہ میری شہادت ہو گئی۔ اتنی عرضی ہے مولا، اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی کرم نوازی ہے۔ اتنا کہا اور کہنے کے بعد پھر کہا مولا اب میں چلتا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بابا علی مرتضیٰ، امی سیدہ فاطمہ، نانا جان حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں، اب میں چلتا ہوں۔ امام نے کہا تیری تو مراد پوری ہو گئی، میری بھی تو مراد پوری کر دے۔ کہا مولا کہیے۔ کہا کہ عباس تو نے وفا کا حق ادا کیا، کائنات میں تجھ جیسا وفادار بھائی کسی کو نہیں ملا، میری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دے تاکہ میں فخر کروں کہ تجھ جیسا بھائی مجھے بھیا کہتا تھا، ایک بار مجھے بھیا کہہ دے۔ قاضی نے آنکھیں امام کے چہرے کی طرف کی اور مسکراتے ہوئے کہا بھیا۔ آواز ردیائی آواز سے بہت ہلکی زبان میں کہا بھیا، اور بھیا کہہ کے آنکھیں بند کی، سر لڑک گیا۔ امام نے کہا عباس تیرے چڑھنے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ محاورے کے طور پہ صرف نہیں کہا، بلکہ جب عباس غازی کے لاشے کو ان کے سر کو زمین پہ رکھا تو زمین پہ رکھ کر امام حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ مورخ لکھتا ہے کہ حسین جب اپنے خیمے کی طرف گئے تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا؟ کم و بیش 70 لاشیں اٹھائی، کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ عباس غازی کی کیا شان ہے کربلا میں، میرے غازی کا کیا مقام ہے، حسین ابن علی میرے مولا کے نزدیک کیا عظمت ہے۔ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے جب خیمے کی طرف کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ سینے سے لگا کے کہا بیٹا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بابا کس نے کیا کیا؟ تیرے چچا عباس شہید ہو گئے، عباس چچا شہید ہو گئے۔ لیکن خواتین کو نہ کہنا یہ بات ہو رہی تھی کہ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا اب تو کوئی رہا ہی نہیں، آپ اور ہم ہیں، بیمار زین العابدین ہے، ننھا علی اصغر ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں۔ بابا میں بھی جاؤں گا کربلا کے میدان میں اور میں بھی جام شہادت نوش کر لوں، بابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائے۔ مولا نے کہا اتنا امتحان نہ لیا جائے میرا، میں کتنے صدمے سا ہوں۔ ابھی عباس کا صدمہ، ابھی عباس کی شہادت کو چند لمحے نہیں بیتے، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ میدان میں جاؤ گے۔ 18 سال کا جوان بیٹا، ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ مولا حسین کہتے تھے کہ جب ہمیں نانا جان کی یاد آتی تو ہم شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں، وہ ایک دم ہم شبی، حضور کے ہم شبی، ایسے ہم شبی اللہ اکبر کہ حضور کی یاد آ جائے، وہ آواز نکلے تو حضور کی آواز کی یاد تازہ ہو جائے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین، اتنے جمیل۔ بابا میں نے بھی جانا ہے۔ نہیں بیٹا میں کافی ہوں تمہاری طرف سے، یہ میری جان کی دشمن ہے بیٹا، یہ جب مجھے پائیں گے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے، تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے۔ نہیں بابا ہم نے تو جانا ہے،
بابا ہمیں جانے دے، شرمندہ نہ کرے، بابا سیدہ فاطمہ کا واسطہ مجھے جانے دے۔ امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا، رو پڑے۔ ذرا غور کیجئے، سوچئے، سوچئے، اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے، اللہ آپ کی ہم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ کیا قربانیاں ہیں دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، مذہب کی خاطر، قرآن کے تحفظ کی خاطر، ملت کی خاطر، مسلک کی خاطر۔ حضرت امام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا، شادی کا دولہا تو اپنی اولادوں کو سبھی بناتے، آ میرے لال میں تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ اور ہم شبی پیغمبر مولا شہزادہ علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، امامہ باندھ کر ڈھال دی، تلوار دی اور کہا جاؤ خواتین کو آخری سلام کر لو، یہ آخری سلام کر لو۔ اس جملے پہ غور کریں، بچے گھر سے نکلتے ہیں، میں سوچتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی شہادت تو میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے خود کو اولاد ہوئی تو احساس ہوا کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی گہرائی کیا۔ بچے جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو جب تک گھر میں لوٹ کے نہیں آتے دل نہیں لگتا۔ اگر کبھی گھر سے فون آ جائے کہ بچہ جھولے سے گر گیا تو تقریر میں مزہ نہیں آتا، کھانے میں دل نہیں لگتا۔ سوچتا میرے امام ہمارے بچے تو جا کے آنے والے، آپ کا تو جا کے آنے والا ہی نہیں تھا، وہ بھی 18 سال کا بیٹا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا بھائی کے مشابہ، یہ رسول اللہ کے مشابہ تصویر مصطفیٰ علی اکبر، علی اکبر تصویر مصطفیٰ، میرا مرشد، میرے امام کا شہزادہ علی اکبر شہزادہ، ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ پیغمبر۔ کہتے جاؤ آخری سلام کر، امیوں کا آخری سلام کر۔ جب آخری سلام کرنے کے لیے گئے، بیبیاں کر کیا سکتی تھی، صبر و رضا کا مجسم تھی۔ سیدہ سکینہ پکڑ کر بھائی کو کہتی بھیا آپ نہ جائیں نا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھپھی کو پکڑایا، سکینہ کو تھامو، اور اس کے بعد جب چلے تو گھوڑے پہ بٹھایا۔ مجھے امام غزالی کا وہ فقرہ یاد آیا کہ امام غزالی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام ان کو پکڑ پکڑ کے اپنی گود میں دباتے تھے اور بولتے تھے اس کو مت لے جاؤ، اس کو مت لے جاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام بڑی معصومیت سے کہتے ہیں ابا آپ کہتے ہو سب بھائی میں تجھ سے زیادہ محبت ہے، لیکن یہ کیا محبت ہے؟ سارے بھائیوں کو کھیلنے کی اجازت ہے اور ہمیں پکڑ پکڑ کے دباتے ہو اور جانے کے سے منع کرتے ہو۔ تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا میرے لال یہ میری محبت کا احساس تجھے اس دن ہوگا جب تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کھیلنے کے بہانے سے کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے، مارنے پیٹنے لے جائیں گے، اس وقت جو تیرے دل پہ گزرے گی وہ میرے دل پہ گزر رہی ہے میرے لال۔ اللہ اکبر، شہزادہ علی اکبر جا رہے ہوں گے تو مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ یعقوب کا بیٹا تو یوسف علیہ السلام ہے، بے شک پیغمبر ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین کا بیٹا شکل کے اعتبار سے ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کیا دل نے کہا ہوگا، کیا دل کی کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا۔ لیکن بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا اپنے بیٹے کو اور علی اکبر جا رہے تھے تو مولا حسین کہہ رہے تھے علی اکبر میرے لال ایک بار پلٹ، ایک بار پلٹ۔ ایک کسی کو نہیں کہا، یہ باپ اور 18 سال کے بیٹے کا مکالمہ ہے کربلا میں جاتے وقت۔ ایک بار پلٹ، علی اکبر نے اپنا محروق چہرہ اپنے بابا کی طرف کیا، کیجیے ہمارا نیوز چینل اسلام کی دنیا، اللہ سے کہا اللہ اسلامک ویڈیو میرا آتے بیٹا میں رہیں گے، تجھے اس پر سبسکرائب کر لیجیے۔ میرا بچہ میں تجھے سونپتا ہوں۔ اور مولا علی اکبر گئے اور جب میدان میں پہنچے، مورخ لکھتا ہے کہ جب میدان میں پہنچے تو شہزادہ علی اکبر نے رجز پڑھا، انا علی ابن الحسین ابن علی، میرا نام علی ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔
نحن اہل البیت اولا بالنبی